اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہماری خاموش کوششیں، ہماری دعائیں کہیں سنی نہیں جا رہیں۔ آج کی یہ گفتگو اسی احساس کے بارے میں ہے اور ایک ایسے پیغام پر غور کرتی ہے جو یقین دلاتا ہے کہ ہر کوشش دیکھی اور سنی جاتی ہے۔ اور یہ سب شروع ہوتا ہے اس ایک سوال سے جو شاید ہم سب کے دل میں کبھی نہ کبھی گونجتا ہے، اتنی جدوجہد کے بعد کیا اللہ واقعی مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی، بہت ہی گہرا جذباتی سوال ہے جس سے یہ پیغام جڑا ہوا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے ایک اندیکھی جدوجہد۔ یہاں ہم تھکاوٹ اور شک کے جذبات کو تسلیم کرتے ہیں، مطلب ان خاموش بوجھوں اور سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم اکثر اپنے اندر لیے پھرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا کوئی ہماری حالت کو سمجھتا بھی ہے۔ یہ متن سیدھا اس انسان سے بات کرتا ہے جو ایسے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں جن کو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ یہ ان خاموش آنسوؤں، اس اندیکھی تھکاوٹ کو مانتا ہے جو اکثر اس روحانی سفر کا حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس جدوجہد کو مان لیتے ہیں تو پھر اگلا قدم امید کی طرف ہے۔ دوسرا حصہ، ہر کوشش درج کی جاتی ہے، یعنی خدائی علم ظاہر سے آگے کیسے دیکھتا ہے۔ یہاں ہم انسانی نظر سے ہٹ کر اللہ کی لامحدود آگاہی کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست بات کہی گئی ہے، اللہ کے لیے بہایا گیا آپ کا ایک بھی آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتا، صبر کا ایک لمحہ بھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ سوچو ذرا اس بات کی گہرائی، ہر چھوٹی مخلص کوشش کی کتنی زیادہ قدر ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے دو نظریات کا فرق دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے دنیا کا نظریہ جو صرف اونچی آواز والی کامیابیوں کو سراہتا ہے، اور دوسری طرف ہے اللہ کا نظریہ جو خاموش، مستقل مزاجی اور دل کی سچی نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ کامیابی کا بالکل الگ پیمانہ ہے نا؟ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، کتنا ہی چھپا ہوا ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بھلے لوگ نظر انداز کر دیں، آسمانوں میں وہ لکھا جاتا ہے، ہر عمل کو اس کی پوری قیمت ملتی ہے۔ اچھا، تو اگر اللہ خاموش کوشش کو اہمیت دیتا ہے تو پھر عمل کی قیمت کا پیمانہ کیا ہے؟ سیکشن 3 اسی سوال کا جواب دیتا ہے، وہ خلوص جس کی اللہ قدر کرتا ہے، یعنی ایک مومن کے اعمال کو قیمتی کیا چیز بناتی ہے؟ اور جواب ہے خلوص۔ کسی عمل کی قیمت اس کے سائز میں نہیں، اس کے پیچھے چھپی نیت میں ہے۔ تو یہ خلوص دکھتا کیسا ہے؟ یہ ہیں کچھ ایسی پوشیدہ نیکیاں جو اصل میں چمکتی ہیں۔ اس کی خاطر کسی کو معاف کر دینا، خاموشی سے کسی گناہ سے بچنا، تکلیف میں الحمدللہ کہنا، لمبے انتظار کے بعد بھی اسی پر بھروسہ رکھنا، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو دعا میں رو پڑنا، اور مشکل کے باوجود کوشش جاری رکھنا۔ یہ ہیں وہ لمحات جو اصل میں معنی رکھتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیے، روحانی مقام کا تعلق اس بات سے نہیں کہ لوگ کتنا جانتے ہیں، ماخذ میں اسے خوبصورتی سے کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگوں کی نظروں سے اوجھل زندگی گزارے، پھر بھی فرشتوں کے درمیان معزز ہو۔ یہ ایسی عزت ہے جو دنیا کی شہرت سے کہیں آگے ہے۔ چوتھا حصہ، واپس لوٹنے کی خوبصورتی۔ یہ حصہ توبہ کو ایک ناکامی کے طور پر نہیں بلکہ ایک موقع کے طور پر دیکھنا سکھاتا ہے۔ یہ ماضی کی غلطیوں کے بوجھ سے نکال کر توبہ کو ایک محبوب عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہاں ذہنیت میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیں، انسانی توقع ہوتی ہے پرفیکشن کی، کہ کبھی گرے ہی نہ، لیکن اللہ کی توقع کیا ہے؟ کہ گرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم سوچتے ہیں غلطیوں سے بچیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلسل توبہ کریں۔ یہی فرق ہے۔ تو توبہ کا عمل ایک نا امیدی کا سفر نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت سائیکل ہے، اللہ کو محبوب سائیکل۔ یہ شروع ہوتا ہے غلطی سے، پھر دل میں سچی ندامت محسوس ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف واپسی ہوتی ہے، اور آخر میں اس واپسی کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو بار بار مسلسل لوٹتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے وہ یاد دہانی جو نا امیدی کے ہر احساس کو پگھلا دیتی ہے۔ کبھی اس جھوٹ پر یقین نہ کریں کہ آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہیں، وہ ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو یہ ساری جدوجہد، یہ خاموش کوششیں، یہ بار بار واپس لوٹنا آخر ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے؟ پانچواں اور آخری حصہ ہمیں سب سے بڑی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، وہ مقصد جو ہر چیز کو بامانی بنا دیتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اور وہ دن آئے گا جس دن ہر پوشیدہ دعا، ہر آنسو اور صبر کا ہر عمل ظاہر کیا جائے گا۔ سوچیں، وہ تمام اندیکھی کوششیں جن کو شاید دنیا نے نہیں دیکھا، اس دن سب کے سامنے آئیں گی اور اپنی منزل تک پہنچیں گی۔ اور پھر آئے گا وہ عروج،
وہ سب سے خوبصورت الفاظ جنہیں سننے کی امید کوئی بھی مومن کر سکتا ہے، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ بس ایک لمحے کے لیے اس جملے کے وزن کو محسوس کریں، کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کو ہم ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو اس سارے پیغام کو ہماری زندگی میں لانے کی دعوت دیتا ہے۔ آج سے ایسا کون سا پوشیدہ عمل شروع کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ جانتا ہو؟